آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، الغضب من الشیطان، غصہ شیطان سے ہے، اور الشیطان من النار، شیطان آگ سے ہے، اور والماء یطفئ النار، پانی ایک ایسی چیز ہے جو آگ کو بجھا دے۔ جب یہ آگ کی چنگاری کسی انسان کے دل میں لگ جائے تو اب اس آگ کی چنگاری کو بجھایا کیسے جائے گا، اس غصے کو پیا کیسے جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کسی ایک کو غصہ آ جائے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ کیوں؟ یہ غصہ دلوانے والا کون ہے؟ وہی شیطان ہے، وہی شیطان ہے۔ پاگل ہو گئے، تجھے تیری ماں کی گالی دے رہا ہے، وہ چپ کر کے کھڑا ہے تو یہ سبق کون سکھاتا ہے؟ اور تیرے باپ کی گالیاں دے رہا ہے اور تو چپ کر کے کھڑا، بغیرت ہو گئے باپ کی، کمال ہو گیا۔ یہی باپ کی گالی، یہی ماں کی گالیاں میرے دوست پتہ نہیں دن میں کتنی بار مجھے دیتے ہیں، لیکن کبھی غصہ نہیں، گالی سیم ہے، گالی سیم ہے۔ اس کا مطلب ہے گالی پہ غصہ نہیں ہے، لیکن انسان جب وہ غصے کی کیفیت میں آتا ہے تو اس کو شیطان لے کے آتا ہے۔ گالیاں تو میں روز کھاتا ہوں، مسکرا دیتا ہوں، غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ میرا جگری دوست جب مجھے ملتا ہے تو وہ کیسے درود شریف پڑھ کے ملتا ہے، گالیاں دیتا ہے مجھے۔ ہر کسی کے دوست ایسے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو گالم گلوچ کے ذریعے سے، لیکن غصہ نہیں آتا تو پتہ یہ چلا کہ غصے کا سبب گالی نہیں ہے، الغضب من الشیطان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ شیطان ہے، اس بات کو بڑھا چڑھا کے میرے دل میں ڈالتا ہے، پھر مجھے غیرت دلواتا ہے، پھر مجھے ابھارتا ہے، اور بندہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں غصے کی وجہ سے۔ یہ آگ ہے، آگ۔ اب اس کو بجھایا کیسے جائے گا؟ سب سے پہلے انسان کیا پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کھڑا ہے تو حضور نے کہا بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور پانی کا گھونٹ پی لے جس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آگ بجھ جائے گی۔ صحابی نے اپنا حوض پانی سے بھرا، سعودی عرب میں اب بھی پانی کی قلت ہے، بڑے دور دراز سے سواریوں پر وہ جاتے تھے، پانی بھر بھر کے اپنے حوض بھرتے تھے، گھر کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ حوض بھر دیا، گھر چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، ایک قافلہ آیا، انہوں نے آ کے حوض کے پاس ہی پڑاؤ کیا، بغیر اجازت بغیر پوچھے انہوں نے وہ سارا پانی اپنی سواریوں کو پلا دیا، خود استعمال کر دیا۔ صحابی جب باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ اتنی مشقت سے میں نے حوض بھرا تھا پانی کا اور انہوں نے پلا دیا۔ کہا کس سے پوچھا تم نے؟ پوچھنا ہی تھا انہوں نے۔ ہاں بھی آپ نے جو پانی پلایا ہے میری بغیر اجازت، کس سے پوچھ کے پلایا ہے؟ الٹا وہ پانی پلانے والے غصے ہو گئے، تمہاری ضرورت، تم ہم سے پوچھو گے، ہماری مرضی فلاں، غصے میں آ گئے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے ایسا غصہ چڑھا کہ ایک پانی پلا گئے ہو اور دوسرا غصہ بھی تم کر رہے ہو۔ مجھے ایسا غصہ چڑھا کہ جیسے ہی میں فل غصے میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے فرمان یاد آ گیا، مجھے فرمان یاد آ گیا۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، منہ زبان سے کچھ نہیں کہا، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور میں بیٹھ گیا، پر میرا غصہ ٹھنڈا پھر بھی نہیں، شدت سے چڑھ گیا تھا۔ کہتے ہیں اب میں نے کیا کیا؟ میں وہیں ان کے سامنے لیٹ گیا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، میں اگر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، کالج کا طالب علم ہوں، اسکول کا طالب علم ہوں، اور دوستوں کے ساتھ میری لڑائی ہو جائے اور میں ایسے بازو چڑھا کے ابھی میں پوچھتا ہوں، غصہ چڑھ جائے اور مجھے پھر حضور کا فرمان یاد آ جائے، میں اپنے نبی کی بات کو مان کے اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے لیٹ جاؤں تو میری عزت کا کیا حشر ہوگا؟ وہ میرے دوست کیا کریں گے؟ اندازہ ہے؟ وہ مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے میرے اوپر، لیکن وہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے یہ غصے میں آنے کے باوجود لیٹا ہوا کیوں ہے۔ اس نادان کو کیا پتا یہ کس کی مان کے لیٹ گیا ہے؟ یہ سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے لیٹا ہوا ہے۔ پھر صرف غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوگا، جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔
یہ آسان نہیں ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر دوسرے گھر میں طلاق کا ایشو ہے، ہر دوسرے گھر میں طلاق کا ایشو۔ وجہ ہمیں فون آتا ہے، قاری صاحب میرا ارادہ نہیں تھا، وہ مجھے غصہ چڑھا نا، بس پھر مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں میں نے ایک بار کہا ہے، 2 بار، اب پاگل بن رہا ہے، پاگل، پتہ ہی نہیں تھے، جیسے شراب پی رکھی تھی، ایکٹنگ کر رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے، غصے میں نے دیے۔ تو طلاق ہوتی غصے میں ہے، چوم چاٹ کے کون دیتا ہے؟ کیا پتہ یہاں اور رواج، ہمارے ہاں تو غصے میں ہوتی، طلاق ہوتی غصے میں ہے۔ یہ غصے کا نقصان ہے کہ 2 گھر جدا ہو جاتے ہیں ہمیشہ۔ اگر ان میں سے ایک برداشت کر لے وہ مرد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حاکم اسی کو بنایا ہے، اگر یہ مرد اپنے اندر برداشت کا معدہ پیدا کر لے، دنیاوی بہت سارے جہاں اس کو فوائد ملیں گے، وہاں ایک اس کو تقوی جیسی نعمت بھی مل جائے گی، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہادر وہ نہیں ہے کسی کو اٹھائے اور نیچے پھینک دے۔ ہمارے ہاں تو وہی ہے نا، پہلوان، بہادر، طاقتور، زور آور، ہم اسے کہتے ہیں جو کسی کو اٹھا کے نیچے پھینک دے۔ حضور نے کہا وہ نہیں ہے، میری امت کا بہادر شخص، دلیر شخص، طاقتور وہ ہے کہ کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اس کو غصہ دلایا، اس کے اندر جب غصہ آیا اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنا غصہ اس پہ نکال سکتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی، قدرت کے باوجود بھی وہ اس پہ غصہ نہیں نکالتا، بلکہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے اپنا غصہ اپنے اوپر نکال لیتا ہے۔ یہ بہادر ہے، یہ پہلوان ہے۔ اگر کسی نے پہلوان دیکھنا ہو تو یہ ہے، یہ اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیسے ہیں، ٹوٹے ٹرلے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تماشا بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصہ ہو کے پھر غصے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو غصہ آتا ہے، غصے کے بعد سب سے پہلی چیز اس غصے کی حالت میں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ غصہ آیا نا، اور غصے نے آتے ہی اس آگ کی چنگاری نے آگ کیا لگائی؟ تکبر پیدا کر دی۔ مجھے ایسے کہہ دیا، یہ مجھے ایسے کہہ دیا، تکبر ہے۔ اور یہ تکبر جب انسان میں آ جاتا ہے پھر انسان انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے، پھر انسان نہیں رہتا۔ تکبر میرے رب کی چادر ہے، پھر انسان رب کی چادر میں جا کے ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ بتاؤ اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی۔ پھر جیل میں بیٹھا ہوتا ہے، قید خانے میں، پھر کہتا ہے اوئے گولی نہ چلاتا، چھرا نہ مارتا، رائفل نہ چلاتا، یہ نہ کرتا۔ اتنی سی تو بات تھی، اتنی سی تو بات، اتنی سی کہاں تھی؟ وہ اتنی سی بات نے تیرے اندر جب آگ لگائی، پھر وہ تکبر شیطان نے پیدا کیا۔ اب اس تکبر میں آ کے تو نے انسان کو انسان نہیں سمجھا، اس کو جان سے مار دیا۔ عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، تقوی اگر میرے اندر آ سکتا ہے تو کس ذریعے سے؟ جب میں اپنے غصے کو کیا کروں؟ کنٹرول کر لوں، اور اپنے غصے کا گھونٹ پی جاؤں، صبر کر جاؤں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پانی پی لے۔ بندہ جس کیفیت میں کھڑا ہے نا، اپنی وہ کیفیت چینج کر، اپنی وہ حالت چینج کر۔